لباس پہننے والی اور بے باک شوٹس کروانے والی ماڈل مذہب کی طرف کیسے آئی؟ جوانی میں کینسر کا شکار ہونے پر مشہور سیلیبریٹی پر کیا گزری؟ میرا کینسر قرآن شریف پڑھنے، عبادتیں کرنے اور دعاؤں سے ختم ہو گیا۔ شفا صرف رب کی مرضی سے ملتی ہے۔ ماضی کی بولڈ ماڈل ونیزا احمد کی باتوں نے سب کو چونکا دیا۔ آج سے 20-22 قبل ایک دبلی پتلی لڑکی نے اپنے ماڈلنگ کیریئر کا آغاز کیا تو ہر طرف اس کی دھوم مچ گئی، پر بہت سے لوگ اس ماڈل کے انتہائی بولڈ لباس اور بے باک حرکات پر اس پر تنقید بھی کرنے لگے تھے۔ اس حسین اور سمارٹ لڑکی کے بہت سے فوٹو شوٹس بہت ہی متنازع بھی تھے، جس میں اس کے جسم کا زیادہ سے زیادہ حصہ دکھائی دیتا تھا، پر لاکھ تنقید کے باوجود یہ ماڈل اپنے بے باک پوز والے فوٹو شوٹس کروانے سے باز نہ آئیں، اور اس کی دیکھا دیکھی اور بھی بہت سی لڑکیاں اسی راہ پر چل پڑیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ابھی ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کا رواج نہیں ہوا تھا۔ اس دور میں مختصر لباس کے ساتھ ماڈلنگ کرنا بڑی ہمت کی بات تھی، اور ہم جس ماڈل کا ذکر کر رہے ہیں اسے سب جانتے ہیں، کیونکہ ونیزا احمد نام کی یہ ماڈل پاکستان کی سپر ماڈل رہ چکی ہیں، اور پھر انہیں بہت سے ٹی وی ڈراموں میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھانے کا موقع ملا اور وہاں بھی بہت نام کمایا۔ اپنی ذاتی زندگی میں بھی ونیزا احمد بہت بولڈ قسم کی لڑکی مانی جاتی تھی۔ فیشن انڈسٹری میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی اسی کا حصہ رہی۔ مذہب سے ان کا تعلق نہ ہونے جیسا تھا۔ دن رات عیش پرستی کی زندگی گزارنا، دنیا بھر کی سیر کرنا، رات گئے دیر تک پارٹیز میں شرکت کرنا، سماجی اور اخلاقی اقدار کو جوتی کی نوک تلے رکھنا، ونیزا کی زندگی بس یوں ہی چلی جا رہی تھی۔ پر رب جب کسی کو راہ راست پر لانے کا ارادہ کر لے تو وہ بندہ لاکھ جتن کر لے، ہوتا وہی ہے جو رب کی مرضی ہوتی ہے، اور ایسا ہی ونیزا کے ساتھ بھی ہوا۔ پچھلے دنوں پاکستان کی یہ معروف ماڈل اور اداکارہ ونیزا احمد ایک ٹی وی چینل کے مارننگ شو میں آئی، جہاں انہوں نے اپنی آزاد خیالی والی زندگی سے مذہب کی جانب متوجہ ہونے کا ذکر کر کے سب کو چونکا دیا۔ جیسے ڈراموں سے شہرت پانے والی ونیزا نے مارننگ شو میں انکشاف کیا کہ یہ میرے فیشن انڈسٹری میں عروج کا دور تھا۔ پاکستان ہی نہیں، پاکستان سے باہر بھی مجھے ماڈلنگ کی بے شمار آفرز ہوتی تھی، تو میں مسلسل اندرون بیرون ملک کے سفر میں رہا کرتی تھی۔ بہت مصروف اور خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ بیرون ممالک فیشن شوز میں شرکت کے لیے جاتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ کبھی بیمار نہیں ہوگی۔ یکایک مجھے سر میں شدید درد کی شکایت رہنے لگی۔ چیک اپ کروایا تو ڈاکٹرز نے گردن توڑ بخار کہا، لیکن بعد میں جب میڈیکل رپورٹس کی تفصیل آئی تو میری پوری روح کانپ گئی۔ میں جو ملک کی نمبر 1 ماڈل تھی، جس کے لاکھوں چاہنے والے تھے، جس کا ایک فوٹوگراف لینے کے لیے پرستاروں کی لائن لگ جاتی تھی، اسے لمفوما کینسر ہو گیا تھا۔ میں شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئی کہ بس اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ میری سب شان شوکت، شہرت، دولت، نام مٹی کے ڈھیر تلے مجھ سمیت دب جائے گا۔ انہی دنوں سن ٹی وی لانچ ہو رہا تھا۔ ملازمت کے سلسلے میں میرا وہاں رسمی انٹرویو ہونا تھا، لیکن کینسر کے سبب ہونے والے شدید سر درد نے مجھے وہاں بھی جانے نہ دیا۔ چاہے میری بیماری ابھی 0 سٹیج پر تھی، پر کچھ بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ میں نے کئی لوگوں کے ابتدائی سٹیج کے کینسر کے بگڑ کر انہیں موت کے منہ میں جاتے دیکھا تھا۔ میں دن رات خوف زدہ رہنے لگی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس پر مجھے بھی شروع میں یقین نہیں تھا، اور میرا کینسر بغیر کسی کیمیو تھراپی کرنے کے بنا کسی آپریشن کے ہی ٹھیک ہو گیا۔ ونیزا کی بات سن کر مارننگ شو کی ہوسٹ بھی دنگ رہ گئی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسٹوڈیو میں موجود پروڈکشن کا عملہ بھی حیران تھا کہ ونیزا کی بات یقین کرنے والے نہیں ہے۔
भला कैंसर का कोई इलाज और भी है। इसी मौका पर वनीजा ने अपने कैंसर का इलाज बता दिया। मैं एक रूहानी खातून के पास गई जिन्होंने मेरी हालत देखकर कहा कि सब ठीक हो जाएगा, बस कुरान पाक की ये वाली सूरतें दिन रात पढ़ती रहो और जितना हो सके रब की बारगाह में दुआ किया करो। अल्लाह की फजल, दुआ, कुरान पाक की तिलावत और रूहानी इबादत के ज़रिए मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गईं। मैंने उनकी बात को पल्ले बांध लिया। वाकई ना कीमोथेरापी कराई और ना कोई ऑपरेशन, बल्कि मुकम्मल तौर पर दुआ, जिक्र और कुरान पाक की तिलावत पर भरोसा किया और फिर वो हो गया जिसने सबको हैरान कर दिया। चंद हफ्तों के अंदर मेरी रिपोर्ट्स आई तो इनमें कैंसर का नामो निशान तक नहीं था। मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई थी। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी परेशान थे कि ऐसा कैसे हो गया। और इतने बरस गुजर जाने के बाद भी आज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हूँ। ये बात करते हुए वो जज्बाती हो गई। वनीजा ने सब लोगों को मशवरा दिया कि बीमारी हो या मुश्किल वक्त, ईमान, सब्र और दुआ इंसान की सबसे बड़ी कुव्वत है और इंसान को शिफा तभी मिल सकती है जब रब की मर्जी और हुक्म होता है।